أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں یہ کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا، ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے، اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابعدار ہو، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے، اور ہماری توبہ قبول فرما لے۔ بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کر دینے کا خوگر اور بڑی رحمت کا مالک ہے۔ اور ہمارے پروردگار، ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو ان ہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کو پاکیزہ بنائے۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ ان میں سے پہلی آیت کا تعلق پچھلے سبق میں جو آیت مبارکہ گزری تھی کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اس کے ساتھ ہے وہاں پر یہ تھا کہ اس بات کو یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ شریف کو لوگوں کی بار بار لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا۔ اس کے ساتھ ہی مقام ابراہیم کا تذکرہ بھی ہوا، اور بیت اللہ شریف کو پاک صاف رکھنے کا حکم ہوا۔ اس آیت میں بیت اللہ شریف کی تعمیر کا ذکر ہے، اور یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل میں سے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کی تعمیر آپ کے ہاتھوں سے کروائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یعنی وہ کتنی مبارک گھڑیاں تھی، کتنی بابرکت گھڑی تھی، وقت تھا جب ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹا اپنے مبارک ہاتھوں سے بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ اور اس کے بارے میں احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ بیت اللہ کی سب سے ابتدائی جو تعمیر تھی نا، وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر وہاں گیا نا، ان اول بیت وضع للناس ببکہ، اس لیے میں آیت میں لفظ بکہ استعمال ہوا ہے۔ بکہ اور مکہ دونوں کے ایک ہی معنی ہے۔ تو سب سے پہلا تعمیر ہونے والا گھر جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔
صحابہ نے عرض کیا حضور اس کے بعد کون سا گھر تعمیر ہوا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ اور بیت المقدس کی تعمیر میں 40 سال کا وقفہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے تاریخ پڑھی ہو، واقعات پڑھے ہوں، اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تو بہت زیادہ فرق ہے، اور یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دونوں گھروں کی تعمیر میں صرف 40 سال کا وقفہ ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس تعمیر سے مراد حضرت ابراہیم اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام والی تعمیر مراد نہیں ہے، بلکہ ان دونوں گھروں کی جو سب سے پہلی تعمیر مراد ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے انجام فرمائی، یعنی بیت اللہ کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اسی طرح بیت المقدس کی بھی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے 40 سال کے بعد کی، اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا طوفان آیا۔ اس کے علاوہ بھی کئی حالات آئے، طوفان آئے، سیلاب آئے، جن میں بیت اللہ شریف کی عمارت منہدم ہوگی، ختم ہوگی، اور وہاں پر صرف ایک ٹیلہ سا باقی رہ گیا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی دوبارہ تعمیر کا حکم دیا، اور یہاں پر یہ فرمایا نا قواعد، اذ یرفع ابراہیم القواعد، کہ ابراہیم علیہ السلام اس کی بنیادوں سے اٹھا رہے تھے۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ پہلی تعمیر نہیں تھی، بلکہ یہ عمارت اپنی اصلی بنیادوں پر دوبارہ اٹھائی جا رہی تھی۔ اور چونکہ یہ بات بھی ہے کہ اس وقت تو وہاں کوئی بنیادیں نہیں تھی، وہاں کوئی نشانات موجود نہیں تھے، بلکہ صرف ایک ٹیلہ، جس طرح میں نے بتایا کہ صرف وہ تھا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بادل کے ایک ٹکڑا بھیجا، وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے اس جو اصل جگہ تھی نا بیت اللہ، جو بیت اللہ کی جگہ ہے، اس پر سایہ کر کے اس کا تعین کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بیت اللہ شریف کا اصل مقام یہ ہے، اور چنانچہ وہاں سے آپ نے دوبارہ تعمیر شروع کی، اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو عمر مبارک تھی وہ 14 سال کی تھی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور جب ابراہیم بیت اللہ کی تعمیروں بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، دیواریں خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، تو ساتھ ساتھ نہایت مخلصانہ انداز میں یہ دعا بھی کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا، جاننے والا ہے، تو دعا کو سنتا بھی ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے اندر کتنا اخلاص ہے، لہذا ہمارے عمل کو قبول فرما۔ ہاں دیکھیں، ظاہر سی بات ہے، قبولیت کے بغیر ہر عمل بیکار ہے۔ انسان بڑا سا بڑا عمل کر لے، اللہ کے ہاں قبول نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارا عمل قبول ہو جائے، اور ہر مومن کی بھی یہی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی نیکی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں آتا ہے کہ اگر مجھے علم ہو جائے کہ میری 2 رکعت نماز قبول ہو گئی تو میں اس کے بدلے میں دنیا و ما فیہا کی ہر چیز کو ٹھکرا دوں، ہر چیز کو ٹھکرا دوں، کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قبولیت کا جو معیار مقرر کیا ہے وہ بہت بلند ہے۔ کیا فرمایا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، یاد رکھو اللہ تعالی متقیوں کے اعمال قبول کرتے ہیں۔ نیکی اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں تقوی ہوگا، دل تقوی سے خالی ہے، دل میں کفر و شرک ہے، دل میں نفاق ہے، دل میں ریاکاری ہے، دل میں دکھلاوا ہے، تو کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ قبولیت کا معیار کیا ہے؟
خلوص، تقوی، اور پھر ایک اور معیار کیا ہے؟ دو چیزیں شرط ہیں اللہ کے ہاں کسی بھی عمل کے مقبول ہونے کی: سنت طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ۔ تو اس وقت میں نے جس طرح بتایا اسماعیل علیہ السلام کی عمر 14 سال کی تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے نبی کے بیٹے ہیں اور نبی بننے والے ہیں، اور اللہ کے ہاں تو چونکہ پہلے سے ہے کہ یہ نبی بنیں گے، تو اس لیے دونوں دعا کر رہے ہیں۔ اور اس لیے ہر انسان کو کوئی بھی نیک عمل ہو، اس کے بعد انسان کے دل میں اکڑ نہیں آنی چاہیے کہ میں نے نیک عمل کر لیا، بلکہ کیا، اس کے بعد انسان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے۔ اس کیا کرے؟ کوئی بھی نیک عمل کرے نا، پھر کہتے ہیں اس کے بعد استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا کریں، کیونکہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا تو سمجھے ہمارا کام بن گیا، لیکن ایسا نہ ہو کہ اگر قبول نہ ہوا تو پھر ہمارا نقصان ہے۔ اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا ہے، پہلے بیت اللہ شریف کی تعمیر اور پھر دعا، اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا ہے۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی درخواست پیش کی اور فرمایا، عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، کہ ہم دونوں ہر حالت میں تیری اطاعت کرنے والے ہو جائیں۔ انبیاء علیہ السلام کی ہمیشہ سے یہی دعا رہی ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ ہماری موت فرما برداری کی حالت میں آئے۔ اور جب وصیت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بھائی اسلام کے علاوہ نہ مرنا کسی اس پر۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین، اے اللہ ہمیں اپنے فرما برداروں میں سے بنا دے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ انسان کو ہمیشہ اپنی ہدایت کی دعا، اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کی اطاعت کی دعا ہمیشہ یہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی دعا مانگی، اور پھر اپنی اولاد کے متعلق بھی دعا مانگی۔ کیا فرمایا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے ہر ایک فرما بردار، بلکہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد میں سے ایک فرما بردار امت پیدا فرما۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس وقت یہ دعا کی جا رہی ہے اس وقت حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ہی موجود ہیں، تو لہٰذا ظاہر سی بات ہے جب یہ دونوں ہیں تو پھر یہ دعا کس کے حق میں جاتی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی حق میں یہ دعا جا رہی ہے، کیونکہ اسحاق علیہ السلام تو اس وقت تک کبھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ دوسری دعا، باپ بیٹا دونوں دعا کر رہے ہیں اللہ سے، کیا؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے ہمارے پروردگار ہم کو مناسک حج بھی بتلا دے، ہم کو مناسک حج، یعنی نسک ویسے قربانی کو بھی کہتے ہیں، تو اسی مناسبت سے عبادت، ریاضت، یعنی جتنی بھی ہیں، آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ حج کے جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کے بارے میں یہ کہا گیا۔ جیسا کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کا اعلان کا حکم دیا، تو ضروری تھا کہ جس حج کا حکم دیا جا رہا ہے اس کا طریقہ اور احکام بھی معلوم ہونے چاہیے۔ اس لیے باپ اور بیٹا دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں ارکان حج بھی سکھلا دے، تاکہ جو لوگ اس ارادے سے آئیں وہ تیرے احکام کے مطابق فریضے کو ادا کریں۔ اور
وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما، مہربانی کے ساتھ ہم پر رجوع فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا یعنی مہربانی کے ساتھ رجوع کرنے والا ہے، تو از حد مہربان ہے۔ اب یہاں تک جو دعا تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کی 2 دعائیں مکمل ہوئی۔ اب نبی آخر الزمان خاتم النبیین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو دعا ہے وہ اس آیت اگلی آیت میں ہے۔ کیا فرمایا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما، انہی میں سے ایک رسول پیدا فرما، منہم انہی میں سے، تو انہی میں سے ایک رسول پیدا فرما۔ اب وہ رسول کرے گا کیا؟ اب اس کے رسول کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو اس کا کام ہوگا وہ بتایا جا رہا ہے۔ یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے۔ آیات سے مراد احکام یا فرمان ہے جو نبی پر نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا کریم جس عظیم الشان نبی کی بعثت کی دعا کر رہا ہوں، اس کا پہلا فرض یہ ہو کہ وہ تیری آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے اور انہیں تیرے احکام سے آگاہ کرے، کیونکہ نبی کے لیے اللہ تعالیٰ کا عام حکم ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم آپ پر نازل ہو آپ اسے آگے امت تک پہنچا دیں۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ آیات کی تلاوت۔ دوسری بات یہ بتائی کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ رسول امت کو کتاب کی تعلیم دے گا۔ کسی کتاب کو صرف پڑھ کر سنا دینا اور چیز ہے، اور اس کی تعلیم دینا دوسری بات ہے۔ دیکھیں بعض لوگ یہاں پر غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ صرف الفاظ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی صرف رٹا لگانے سے کیا ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، صرف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ نہیں، بہت ہوتا ہے، باقی فضائل یہ وہ چیزیں الگ ہیں، بات دوسری طرف چلی جائے گی، یہاں پر وہ مقصد نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ کے اپنے رسول کی ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری یہ ذکر کی کہ کتاب کو پڑھنا، یہ سکھانے کی بات الگ سے ذکر کی کہ وہ رسول امت کو کتاب کی تعلیم دے گا۔ تو کسی کتاب کو پڑھنا، صرف پڑھ کر سنا دینا یہ ایک الگ چیز ہے، اور اس کی تعلیم دینا یہ دوسری بات ہے۔ تو یہاں پر تعلیم کے ذکر، اور ظاہر سی بات ہے علم جو ہے وہ محنت کے بغیر تو حاصل نہیں ہوتا، محنت ہوتی ہے، اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے اور اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تو پھر سیکھنا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد والحکمہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اے اللہ ایسا رسول مبعوث فرما جو کتاب کے علاوہ انہیں حکمت کی تعلیم بھی دے، انہیں حکمت کی تعلیم بھی دے۔ اب حکمت سے کیا مراد ہے؟ تو حکمت کی تشریح اس کے کا مطلب میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں۔ مثلا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معرفت الدین والفقہ فیہ، یعنی حکمت نام ہے دین کی معرفت کا، اس کی سمجھ اور اس کی اتباع کا۔ اور بعض نے اس سے مراد حکمت سے مراد سنت مراد لیا ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ شریعت الہیہ میں جتنی مصلحتیں اور دین کے جتنے احکام ہیں ان کو پہچاننے کا نام حکمت ہے۔ اسی طرح حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنا، فرق کرنا بھی حکمت کہلاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی سنت کی بھی حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو ان کی حقیقت کے ساتھ جاننے کا نام حکمت ہے۔ تو یہ بھی دعا کی کہ یا اللہ حکمت بھی سکھا۔ اور پھر چوتھی چیز کیا فرمایا کہ وہ یزکیہم، اور ان کو پاک کر دے، ان کو پاک کر دے۔ اب پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ ان سے تمام رذائل، ان کی تمام برائیاں، رذائل نفاق، بد اخلاقی، گندگی، گناہ، بدعمالی اور تمام برائیاں، تمام بری چیزیں آتی ہیں،
جن میں سب سے پاکیزگی مطلوب اور مقصود ہے، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ تو وَيُزَكِّيهِمْ یعنی ان سے تمام رذائل دور ہو جائیں اور تمام فضائل ان میں پیدا ہو جائیں۔ تو اس موقع پر یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ کسی قوم میں فلاح اور کامیابی اور سعادت تزکیہ کے بغیر، یعنی دل کی صفائی کے، آپ آسان الفاظ میں تزکیہ دل کی صفائی، اس کے بغیر نہیں آ سکتی۔ لہٰذا انہوں نے امت مسلمہ کے لیے تزکیہ کی دعا کی، اور پھر دعا کے اثر دیکھیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے پہلے مخاطبین تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے مخاطبین تھے، ان کی جہالت مثالی تھی، یعنی عرب کے ہاں جو جہالت تھی اور جو کچھ تھا، ظاہر سی بات ہے کس قدر جہالت میں اور بے دینی میں وہ لوگ تھے، لیکن جب تزکیہ ان کا ہوا تو کیسے کیسے جلیل القدر لوگ پیدا ہوئے، جنہوں نے تن من دن ہر چیز اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، دین کے لیے قربان کر دی۔ یہ ہوتا ہے تزکیہ۔ تو تزکیہ میں نے بتا دیا، یعنی دل کی صفائی، دل کو کفر، نفاق، ریاکاری، حسد، کینہ، بغض، تمام برائیوں سے، بدعات سے، ان ساری چیزوں سے پاک کرنے کا نام تزکیہ ہے۔ تو یہ دعا کی۔ تو بہرحال دعا کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے آخر میں کیا فرمایا؟ انک انت العزیز الحکیم، اے مولا کریم تو ہی کمال قدرت کا مالک ہے۔ عزیز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غالب، جو ہر چیز، یعنی ہر چیز پر اے اللہ تیرا غلبہ ہے۔ اور حکیم سے مراد کا مطلب یہ ہے کہ کمال حکمت کا مالک بھی تو ہی ہے، تیرے سارے کام حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہماری دعا کو قبول فرما اور امت مسلمہ قائم کر، اور پھر ان میں ایسا عالی شان، ایسا رسول بھیج جو تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کر۔ اب ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب اٹھاتے تھے، ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں، تو یہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے، ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، ومن ذریاتنا، اور ہماری اولاد میں سے، امتا مسلمتا لک، ایک فرما بردار امت بنا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں دکھا حج کے طریقے، سکھا حج کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اے ہمارے رب اور ان میں ایک رسول بھیج، منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، ان میں سے، اور ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، انہیں پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔